پالیسیز کا تعین کیا، وہ دنیا کے اندر زیر مطالعہ چیزوں میں سے ایک بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف مکہ مکرمہ تھا اور دوسری طرف خیبر تھا، یعنی شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ۔ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جو خیبر کے یہودی ہیں وہ بھی دشمن ہیں، یعنی نہ وہ سرحد محفوظ ہے اور نہ وہ سرحد محفوظ ہے۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، تو اس کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اسٹریٹجک اور اہم حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا آج کے بعد مکہ والوں میں شک نہیں ہے کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کریں، اب انیشیٹو ہم لیں گے۔ اور پھر اس ساری بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر آپ نے مدینہ منورہ کی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل، تدبیراتی اور تصویراتی جو حیثیت ہے اور جو صورتحال ہے اس کو ان خطوط پر آپ نے مرتب کیا۔ ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدات کیے، مسجد نبوی کو ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پر اور صحابہ اکرام کو ایک اہم اور مستقل اور پروفیشنل آرمی کے طور پر آپ نے مستحکم کیا، اور ایک انٹیلیجنس سسٹم اور خبر رسانی کا نظام جو ہے وہ بطور خاص آپ نے متعارف کروایا۔ 6 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہ نوید اور خوشخبری سنائی جس کے لیے وہ ایک طویل عرصے سے تڑپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ سورہ فتح کی یہ آیات جب صحابہ نے سنی تو خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور پھر عمرہ کے لیے ان کی طلب اور تڑپ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ 1400 صحابہ کی جماعت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے تو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جس کی اہم ترین شک یہ تھی کہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان، مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، نو وار پیکٹ فار 10 ایئر۔ جنگ بندی کا یہ معاہدہ جو ہے اس پورے معاہدے کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں کا اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو اس میں مکے کے لوگ جو ہیں، مکے کے مشرکین جو ہیں یہ نیوٹرل رہیں گے۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کو مسلمان اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ اطمینان سے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کو سورہ فتح کے آغاز پر اللہ رب العزت نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہہ کر مسلمانوں کو نوید اور خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک شاندار فتح جو ہے اس کی نوید اور خوشخبری دیتے ہیں۔ ناظرین، ظاہری طور پر اسلامی تاریخ کے اندر فتح مکہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے کہ یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ لوگ گروہ در گروہ اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور وہ قبائل جو طویل عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ آیا مسلمان مکہ کو فتح کر پائیں گے یا نہیں، اور بالآخر کیا خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا پرچم بلند ہوگا یا نہیں۔ اس مرحلے کے بعد وہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کو مان گئے، اس لیے کہ وہ ابرہہ والے واقعے کو جانتے تھے کہ اگر ابرہہ کی طرح یہ لوگ سچے نہ ہوئے تو یہ کعبہ پر فتح یاب نہیں ہو سکیں گے، اور اگر یہ سچے ہوئے تو بالآخر یہ مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور کعبہ ان کے زیر تسلط آئے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد سچویشن جو ہے، صورتحال بالکل بدل گئی، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ صلح حدیبیہ ہے جس کو قرآن نے فتح مبین کہا۔ معنوی طور پر یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس کو آج ہم سورہ فتح کے مضامین میں اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر سورۃ الحجرات جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بطور خاص ایمان والوں کو سکھائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ مہمانوں کے تعارف کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الکریم، بہت بزرگی والا، اس اسم کو پڑھنے والا قناعت کی دولت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ کریم وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرے، جو وعدہ پورا کرے اور مانگنے والے کو توقع سے بڑھ کر دے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان بہت عزیز اور محترم، لیکن آج جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے اس میں سر فہرست مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید، اور آپ کو تراویح میں قرآن پاک الحمدللہ مکمل ہونے پر آج انشاءاللہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ کتنا مصلی آپ کا ہوگا؟ میرا جی 31واں ہے ریگولر جب سے حفظ کیا ہے، اور داتا صاحب پہ 11واں ہے۔ یہ بہت زیادہ سعادت کی بات ہے، اور میں کہیں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بھی کہیں سنا رہے تھے۔ جی الحمدللہ، وہ ابھی سنا تو نہیں رہے، 20 پارے کر لیے ہیں، تو وہ شبینے میں اس نے وہ بھی بہت زیادہ یہ خیر والی اور برکت والی یہ داتا صاحب کا ہی فیضان ہے۔
ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر غلام محی الدین، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بہت دور سے تشریف لائے، تھینک یو سر، آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ بہت مہربانی سر۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و معارف کے استاد ہیں، اور آج ہم ان سے اکتساب علم کریں گے۔ اور آج حمد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد طاہر سلیم، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آج مضامین بہت زیادہ ہیں، لیکن میں شروع کرتا ہوں سورہ احقاف، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ اس میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ایک تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ بات فرمائیں، اور دوسرا ہمارے وہاں بہت سے جو سوالات مختلف نوعیت کے ہمیں موصول ہوتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین جو ہیں ان کے بعض اوقات گھریلو جھگڑے جو ہیں وہ اولاد کی جو تربیت اور مجموعی ماحول پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہماری ضرور رہنمائی کیجیے۔ بہت شکریہ جناب۔ میں سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو نور قرآن سے منور کرنے پر سعادت دے، شکریہ اور ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو مستفیض فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمایا اور برابر فرمائے۔ پہلے سوال کا جواب ہو جائے تاکہ پھر وہ آسانی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جب ماں باپ جو بن رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بنیادی طور پر کس مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپس میں اختلافات کم سے کم ہوں، اور ظاہر ہے اس اختلافات کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ سفر ہے وہ اولاد ہی کرتی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہے ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی صحت پر اور بہت ساری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ تو ضرورت تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اسلام اس جوڑے کے ذریعے سے ایک آنے والی نسل نو جو ہے اس کے وجود کے ساتھ انہیں اس معاشرے کے لیے اتنا کارآمد اور اتنا برابر فرمانا چاہتا ہے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو جو بطور ماں باپ ان کی پچھلی نسل نے ان پر ڈالی ہیں وہ بہتر انداز کے ساتھ ملکی، ملی، قومی، خاندانی، گھریلو جو ہیں وہ آگے ان کو منتقل کر کے اس کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کے قابل کر سکیں۔ توجہ کرنی چاہیے ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے اور ان کی خدمت اور ان کے احسانات کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات سورہ بقرہ سے چل رہی ہیں، اور جیسے قرآن مجید کا ایک فصاحت و بلاغت کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ہی مضمون کو مختلف مقامات پر ایک نئے اسلوب سے بیان کرتا ہے اور اس میں ایک نئے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ تو یہاں سورۃ الاحقاف کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو خاص طور پر ماں کی مشقت ہے سبحان اللہ اس اولاد کے لیے مختلف مراحل میں، خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے سبحان اللہ کہ والدہ جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے۔ میں یہاں حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر کوٹ کر لوں کہ عرض کی گئی کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، تو حضور علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ 3 دفعہ فرمایا کہ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اور اس کے بعد 4تھی دفعہ فرمایا کہ تیرا باپ ہے۔ عام طور پر سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی عدم توازن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے بڑا خوبصورت توازن رکھا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو سمجھنے والی ہے ماں کے بنیادی حق کی، وہ یہ ہے کہ 3 تکالیف وہ ہیں کہ جو صرف ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ اس سے بری ہوتا ہے۔ ایک تو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس کو اٹھانے کی مشقت جو اللہ رب العزت نے یہاں بھی ذکر فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ولادت کی تکلیف اور وہ صرف ماں کے حصے میں آتی ہے، اور تیسرا دودھ پلانے کی جو مشقت ہے۔ تو وہ 3 درجے ایسے ہیں کہ جو ابتدا سے ہی نو مولود وہ ان احسانات کا بار لے کے زمین پہ قدم رکھتا ہے، اس لیے فرمایا سب سے پہلے تیری ماں، سب سے پہلے تیری ماں، سب سے پہلے تیری ماں۔ لیکن عدم توازن کی بات کی تو بات تو بڑی کلیئر سی ہو جاتی ہے کہ اگر اس ماں کے سر سے اس کے ہسبینڈ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ ماں اپنی اولاد کے لیے جتنا بھی کر رہی ہے، وہ اس کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ بنیادی طور پر پس پردہ اس کا جو شوہر ہے یا جو بچوں کا باپ ہے اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، وہ ان کی بنیاد پر ہی وہ سارے، ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ پس سکرین ہے، پس پردہ ہے، اور ماں جو ہے اس وقت وہاں پہ بالکل سامنے آ کر اپنا وہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ اس کائنات ارضی و سماوی میں ہر جگہ اس کے اسماء کے جلوے ہیں کہ جس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی شان ستاری کو سمجھا جا سکتا ہے، شان قہاری کو سمجھا جا سکتا ہے، شان غفاری کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مولا تو رحمان کیسا ہے، تو رحیم کیسا ہے، تو وہ رحمت جو ہے وہ ماں اور باپ کی شکل میں ہمیں فزیکلی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ پیدا کرنے والی ذات کی رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی مخلوق میں رحمت اللہ نے اتنی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے اور پھر آگے ان کی بھلائیوں کے لیے۔ اور ایک بنیادی بات جو احسان جتلانے کی وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ جب بھلائی کرتا ہے تو پس پردہ کو نہ کوئی غرض اس کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ عوض چاہیے ہوتا ہے اپنی اس خدمت کے بدلے میں۔ لیکن ماں اور باپ وہ عظیم رشتہ ہیں کہ جو بے لوث کرتے ہیں، اور دنیا کے رشتوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ماں اور باپ، خاص طور پہ ماں وہ رشتہ ہے کہ باپ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو وہ آ کر ایک دفعہ محبت سے ماں کہہ دے تو وہ اسے اپنے سینے سے اٹھانا اور ساری چیزوں کو فراموش کر کے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کے دعا مانگنا وہ اس کا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اس کی بے ثباتی اور جی قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں ایک بات اس کے ساتھ کر کے پھر اس طرف آتا ہوں جناب۔ والدین کا جہاں پہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ 15 جگہ پہ ہے، اور ان میں جو والدین کا تذکرہ اللہ کریم نے اپنے ساتھ جوڑ کے کیا ہے
تو وہ 5 مقامات پہ ہے. سبحان اللہ. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہیں ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہیں ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ایک مقام پہ انشکر لی ولیوالدیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے جوڑ کے بیان کیا. ان میں سے ایک ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور دوسری چیز ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ، ان دونوں کو جوڑ کر بیان کیا. اور تیسری چیز ہے انشکر لی ولیوالدیہ، اپنا شکریہ اور والدین کا شکریہ، اس کو جوڑ کر بیان کیا. یہ بات بیان کرتی ہے کہ والدین کی عظمت کتنی ہے. اور یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو والدین کی عزت و تکریم کرتا ہے اللہ کریم اس کو مقام دیتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے اس دنیا میں اللہ کریم اس کو ذلیل کرتا ہے. کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی منہا ما یشاء الا عقوق الوالدین، ہر گناہ اس کی سزا قیامت تک اللہ کریم مؤخر کر دیتا ہے، مگر جو والدین کی توہین کرتا ہے اس کی سزا مؤخر نہیں ہوگی یہی دنیا میں. اور جو والدین کی آپس میں لڑائی ہے، ابھی لیلۃ القدر کے حوالے سے احباب تیاری کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں 2 احباب کی آپس میں تھوڑی سی تکرار کی وجہ سے حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو مخفی کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب اگر 2 احباب آپس میں تھوڑی سی تکرار کریں، اتنی بڑی برکت مخفی، تو جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں وہاں کی کتنی برکتیں اس گھر سے، جس ملک میں لڑائی ہوتی ہو وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے. جو ابھی آپ نے بات کی انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ لہو و لعب ہے. لہو کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے جو فرائض ہم پہ لاگو کیے ہیں، ہم اپنی دنیا گزارتے ہوئے ان فرائض کو ترک کر دیں تو اس کو لہو کہتے ہیں. اور اگر ہم لعب اس کو کہتے ہیں کہ ہم وہ کام بھی کرتے رہیں اپنے فرائض بھی ادا کرتے رہیں، اس کو مستحسن نہیں گنا گیا. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ دنیا کی بے ثباتی، اس کی ناپائیداری کا تذکرہ موجود ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ بالکل دھوکے والی بات ہے. دیگر کئی مقامات پہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کریم کا وعدہ حق ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ چند دن کا تمہارا نظر کا دھوکہ ہے، پھر تم نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی، پتا گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو ہم نے کس انداز میں گزارنا ہے، قرآن مجید یہ ہمیں درس دیتا ہے. اس میں وہ بنیادی اصول ہیں جن کو ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں طے کرنا ہے، جو یہ اس مقام پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو ہماری ترجیح ہے اب تو یہ دنیا کی زندگی ہی رہ گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آئے ہی اسی لیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے تمام دیکھیں مطلب حتیٰ کہ ہمارے دینی اداروں میں پڑھنے والا طالب علم وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے ہمیں کل کو کس جگہ پہ مالی مفاد حاصل ہوگا. ہمارے دیگر جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں مفادات کی جنگ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ایک بڑی خوبصورت، یہاں پہ سب باتیں آپ کی اعلیٰ ہیں، آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. یہ جو آخرت کا گھر ہے نا جنت، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یہ ہم اس کو دیں گے نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا، جو اس دنیا میں علو نہیں چاہے گا. اب علو ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. ولا فسادا، فساد نہیں کرے گا اور علو نہیں چاہے گا. ایک تو فسادی نہ ہو بندہ، دوسرا علو نہ چاہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ حضور یہ علو کیا ہے؟ تو کیا خوبصورت آپ نے فرمایا جب تم نے اپنے پاؤں میں جوتے پہنے ہیں نالین تو تم نے یہ تصور کیا کہ میرا تسمہ دوسرے سے اعلیٰ ہو. اللہ، یہ علو فی الارض ہے. اور جس کے اندر اتنا تکبر بھی ہوا کہ میرا تسمہ دوسرے سے افضل والا ہو، آپ فرماتے ہیں وہ حشر کے میدان میں جنت میں نہیں جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب جائے گا کون؟ یہ دیکھیں تو یہاں تو جو کیفیت ہے وہ تو بہت مختلف ہے. یہ بہت سوچنے والی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی کا یہ ماڈل ہے تو میرے پاس اس سے افضل ہو، اس کی کوٹھی اس کا یہ لیول ہے میرے پاس اس سے افضل والا ہو، اس کے لباس کا یہ ہے تو میرا. ہر معاملے میں ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اور میں نے پورے قرآن مجید میں سے 6 غینیں اکٹھی کی ہیں جو یہ دنیا کی حیات اور اس سے بچنے کے لیے، وہ 6 غینیں ہمیں دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرماتی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان 6 غینوں سے بچ جاؤ. ان میں سے پہلی غین غلو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ہر معاملے میں میانہ روی. اور دوسری غین ہے وہ غل. غل 3 چیزوں کو کہتے ہیں، حسد، بغض اور کینہ. اس سے ہم نے بچنا ہے. اس پہ بڑی تفصیل ہے، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں. تیسری غین ہے غرور، اس سے ہم نے بچنا ہے، استکبر وکان من الکافرین. چوتھی غین ہے غفلت، لا تکن من الغافلین. 5ویں غین ہے غیبت اور 6ٹھی غین ہے غصہ. اگر ان 6 غینوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو ہم دنیا کے لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچا. ڈاکٹر صاحب یہ اگر 6 غینوں پہ ہم تفصیلی گفتگو ہو تو پھر ظاہر ہے یہ سارا ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ نے جو اشارات دے دیے ہیں اس سے یقیناً ہمارے ناظرین رہنمائی اور روشنی حاصل کریں گے. مفتی صاحب سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9، ایمان بالرسالت کے جو 4 تقاضے ہیں، وتوزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پوری کائنات ارضی و سماوی میں اور خاص طور پر حضور علیہ السلام کی امت میں سرکار کے غلاموں کے لیے بنیادی حیثیت تو یہی حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان ہے کہ بھئی ہم تو خدا کو بھی اس لیے خدا مانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ. یہ ایک لیول ہے اور اس کی جو رہنمائی ہے اور یہ بنیادی جو ڈائریکشن ہے وہ خود قرآن مجید کی عطا کردہ ہے. اور ان آداب کو اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا، اگر ہم ان کو پورا اپنے سامنے رکھ لیں نا جناب، تو بنیادی طور پر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں.
ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت شریعت کے معاملات میں. کیا مطلب کہ شریعت کے معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے بلا مشروط، اس کے رستے پہ گامزن ہو جائے انسان، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ بھئی مجھے پھل سے غرض ہے، درخت سے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس طرز عمل کو منافقت سے تعبیر کرتا ہے. اللہ بہت واہ اور ایمان اور اخلاص سے جس چیز کو تعبیر کرتا ہے اور ان لوگوں کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے آئیڈیل بناتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ صحابہ اعظام ہیں، وہ مخلصین صحابہ اعظام ہیں کہ جن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کے مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی پھل تو لینا ہے ہی، لیکن اگر درخت کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے تو پھل ہاتھ سے نکل بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، درخت کے ساتھ تعلق ہے تو پھل پھر آ جائے گا، سبحان اللہ، پھر تمہیں پھر مل جائے گا. تو ان کی توجہ جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان اور منافقت میں جو حد فاصل ہے، جو لکیر ہے، ایک بنیادی نفیس سا فرق جو سمجھا جا سکتا ہے قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ. یہ ساری ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو یہ بات ہے، جب یہ جذبہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ سوچ ایمان اور اخلاص کی صحابہ اعظام کے طرز عمل سے وہ سامنے آتی ہے کہ جب وضو فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کا پانی پھر نیچے نہیں گر جاتا ہے، اسے اپنے جسموں پہ ملنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا جاتا ہے. اور پھر وہاں ایمان اور ایقان اور محبت اور وفا کے تقاضے بالکل بدل جاتے ہیں اور جانثاری اور وفاداری کی وہ مثالیں سامنے آتی ہیں کہ کائنات ارضی سماوی اس کی مثالیں پیش کرنے سے انسان. یہ عروہ بن مسعود آیا نا جب اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ جو جماعت اپنے ساتھ یہ ہے نا، یہ کوئی کٹھن وقت آیا نا تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اس کا جو دندان شکن جواب دیا، سبحان اللہ، وہ تاریخ کے اندر روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے ہمارے. اور بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ آخر اس جذبہ جانثاری اور وفاداری میں وہ کون سی ادائیں ہیں، واہ 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 واہ، وہ کون سی شفقتیں ہیں، وہ کون سے احسانات ہیں، وہ کون سی قربتیں ہیں کہ سنگت نصیب ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ آتے ہیں تو کہتا نہیں، جو محبت، جو شفقت، جو سایہ رحمت سرکار دو جہاں کی ذل عاطفت میں عطا ہو گیا ہے، اس کا کہیں اور تصور نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو رشتہ ہے عشق و وفا ہے کہ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، جینا بھی ہے بیکار تو مرنا بھی حقارت، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. یہ سارے واعلموا ان فیکم رسول اللہ، یہ ساری ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کے ان تمام اصول و ضوابط کو قیامت تک کے لیے طے کر دیتی ہے کہ جو ایک ایمان والے کے لیے حرز جاں بھی ہیں اور ہست حب رحمت للعالمین کا مذہب. ڈاکٹر صاحب مضامین تو یہ ایسے ہیں کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے اور چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے، لیکن ظاہر ہے ہم نے اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور ہمارا اگلا جو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سورہ فتح کی آیت نمبر 29، اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان کی جو عزت، عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ، میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا حسن انتخاب ہے. سبحان اللہ. یہ ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قیادت میں سرکار کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑ دیں اور پھر ان کی مثالیں قرآن مجید میں بار بار بیان کیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سبحان اللہ. میں چاہوں گا آپ اس پر تفصیل سے بات کریں. یہاں کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی اللہ دیتا شاکر صاحب وہاڑی سے آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو میں تمام ٹیم کو سب سے پہلے اسلام آباد کرتا ہوں. جی علیکم السلام. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے؟ گزارش رہے گی. تو سوال میرا یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا حق کہا اور چوتھی مرتبہ جو ہے نا باپ کا، اس حدیث میں کیا حکمت ہے؟ جی ہم یہ مفتی صاحب سے ابھی اس پر رہنمائی لیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی اعجاز صاحب تاندلیاں والا سے آپ کو خوش آمدید. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی معلم یا عالم جو ہے وہ پورا ماہ رمضان مبارک کی تراویح پڑھاتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، اس کی اسلام کی روح میں جو ہے وہ مجھ کو بتائیں. نہیں، کسی شرعی عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کی تو شاید کہ مفتی صاحب گنجائش بتا دیں. ادروائز جو عالم بھی ہو اور مصلح امامت پر متمکن بھی ہو، بغیر کسی عذر کے اس کا روزہ، بہرحال اصل حتمی بات تو مفتی صاحب کی ہوگی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سرگودا سے آپ کو خوش آمدید. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا. جی جناب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں شاہ جی؟ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آج ہمارے موضوع چل رہے ہیں والدین کا. اٹھ کے آ جاؤ تو تمہاری قبر پہ ہمیشہ کی طرح. واہ واہ واہ. مطلب اس کے بعد یہ ہوتا ہے والدین کے بارے میں ہے. جی جی اٹھ کے آ جاتا ہوں کہ ابھی سانس میرے باقی ہیں. واہ 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 واہ. جی یہ میرا شعر ہے. اور میں نے پوچھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل ہمیں بتائیں اور پڑھنے کا طریقہ مفتی رمضان صاحب سیالوی سے. جی مفتی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے. جی میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ سے ان کے جوابات بھی لوں، لیکن
ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات جو چل رہی تھی اس کو ذرا مکمل کر لیں جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، موضوع قرآن کو آگے مجید نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، ان کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ ان میں سے کسی کے اندر یہ رنگ ہے کہ وہ حضور کی مائیت پہ قائم ہیں، کسی میں ہے کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں، کسی میں ہے کہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے نرم ہے، رحماء بینہم، اور کوئی اپنی جبین اللہ پاک کی بارگاہ نیاز میں جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ تمام صحابہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہیں ان کی مثالیں تورات میں موجود ہیں، کہیں انجیل میں چمک رہی ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا جامع ترمذی میں حدیث حسن ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، آگ اس شخص کو چھو بھی نہیں سکتی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، اور جس نے پھر میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میرا صحابی اس ارض و کائنات میں جہاں بھی دفن ہوگا جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تو ایک نور بن کے اٹھے گا اور لوگوں کی قیادت کرتا ہوا میدان حشر کی طرف چلے گا۔ یہ وہ عظمتوں والے چہرے ہیں جن کے ساتھ محبت اور یہ اعزاز اور امتیاز جو ہے یہ اسی طبقے کو اہل سنت کو میسر ہے کہ ان کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب کی قیادت، سیادت اور ان کی محبت یہ ان کے دامن میں ہے۔ ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سوالوں کے جواب بھی لیں گے اور سورہ حجرات کے جو آئندہ مضامین ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج آنے والی شب جو ہے 27ویں شب بہت برکتوں، رحمتوں اور رفعتوں والی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو سارا رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتی ہیں، لیکن اس شب میں بطور خاص صدا دی جاتی ہے کہ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، صحت مانگنے والا کہ اس کو شفا دی جائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم اپنے دامن طلب کو اس کی بارگاہ میں جس نیک چاہت، طلب اور خواہش کے ساتھ دراز کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معمور اور منور فرمائے گا۔ ان طاق راتوں میں اور بالخصوص آج کی رات جو ہے اس میں ہمیں قیام کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے قبل سوال تھے، ایک نے تو بڑا دلچسپ سوال یہ کیا کہ جو امام صاحب ہیں جو تراویح بھی پڑھاتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ عالم ہیں یا اس چیز کو سمجھتے ہیں تو بعید ہے کہ وہ یعنی اس چیز کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ظاہر ہے اس میں تو ان کے لیے ظاہر ہے اگر وہ ایک شہادت سے محروم ہیں تو وہ دوسرا فریضہ جو ان کے ذمے ایک حافظ ہونے کے ناطے ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھیں، تو ان کی امامت میں شرعی عذر کی وجہ سے تراویح ان کے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر قابل مواخذہ بھی ہے، انہیں خود بھی اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور ظاہر ہے فرض تو فرض ہے، یعنی بلا عذر وہ عام مسلمان جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی رعایت نہیں ہے، ہاں، تو جا کے ایک آدمی اس منصب پر فائز ہے۔ ایک کویسچن جو ہے ڈاکٹر حبیب صاحب نے کیا کہ بسم اللہ جو ہے اس کی فضیلت اور کس وقت اور کن اوقات میں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ کی فضیلت تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کا آغاز جو ہے اسی سے ہو رہا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کام، خیر کا کام کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں ہر خیر والا کام جو ہے اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کی اگر خیر کثیر حاصل کرنی ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، خیر کثیر کے لیے بسم اللہ سے آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ ماں کے حق کا 3 دفعہ ذکر ہوا ہے اور چوتھی دفعہ جا کے باپ کے حق کا ذکر ہوا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑا اہم یہ سوال ہے اور شاید ہمیں پتہ نہ چلتا، جدید میڈیکل سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ابھی دیکھیں جیسے ہم شوگر چیک کرنے کے لیے لگاتے ہیں سٹیک، اور بی پی آپریٹر ہے اس کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں، اسی طرح درد ماپنے کا آلہ بھی آ گیا کہ کس شخص کو پین کتنی ہے۔ اچھا جی، تو اس پہ جو ہوتا ہے نا وہ ایریا اس کو ہم ڈیل کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی رستم زماں بھی ہو جتنا مرضی قوت طاقتور وہ 47 ڈیل تک برداشت کر سکتا ہے، 48 پہ اس کی موت ہو جائے گی۔ جس وقت کوئی ماں بچہ جنتی ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت 57 ڈیل تک اس کی تکلیف چلی جاتی ہے۔ اس قدر قوت برداشت اللہ نے اس کو دی ہے، اتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، تو پھر اس کا حق بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ ویسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر؟ نہیں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن یہ مطلب یہ چیزیں ہیں ضروری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان کے حقوق میں ایک بڑی اور خوبصورت بات، سب باتیں اچھی ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انی ارید الجہاد معک فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، کرم نوازی فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے،
جی حضور. تو سرکار نے فرمایا جا اپنی ماں کے قدم پکڑ، سبحان اللہ سبحان فسم الجنہ، تجھے وہیں سے جنت ملے گی. اور ساتھ فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تو اپنی ماں کی خدمت کر لیتا ہے تو ایک نیکی میں تجھے حج کا ثواب بھی مل گیا، عمرے کا ثواب بھی مل گیا، اور مجاہد فی سبیل اللہ اس کا ثواب بھی مل گیا. یعنی نیکی ایک کرو، ثواب ساری نیکیوں کا لے لو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں مفتی صاحب یہ سورہ حجرات جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کے ابتدائی مضامین جو آیات 1 سے 6 تک ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ 6 آیات کا ترجمہ بطور خاص فرما دیں، اور دوسرا پھر ان کے جو مضامین ہیں یہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے آگاہی جو ہے، آگہی اور آگاہی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے ہم بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کو اگر قرآن کی زبان میں ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے تو بڑھ کر سنائیں گے تو وہ زیادہ مفید ہوگا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، سبحان اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اللہ اکبر. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اللہ، یعنی اس قدر خفیف حرکت جو ہے جس کا بڑی بات بندہ کرتا ہے تو اس کو شعور آتا ہے کوئی، یعنی کوئی ایسی غیر معمولی سی بات جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کے سبب تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ختم ضائع ہو جائیں گی. علماء نے اس سے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہیں رک کر بتا دیتا ہوں کہ بارگاہ مصطفیٰ کی توہین کفر ہے. علماء نے وضاحت کی ہے. اس کفر کی دلیل یہ ہے کہ کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تو ان تحبط اعمالکم اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوتاہی جو ہے وہ کسی بھی ادنا سے ادنا درجے میں بھی قابل معافی نہیں بلکہ وہاں بھی قابل مواخذہ ہے، جیسا کہ ہم مضامین. اچھا مفتی صاحب، میں یہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مختلف اس کی تعبیرات ہوں گی، لیکن ظاہر ہے وہاں بعض نعرہائے تکبیر و رسالت بھی بلند ہوتے ہوں گے. جی حضرت بلال اذان بھی دیتے ہوں گے. جی اور حضرت احسان ممبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند نعت بھی پڑھتے ہوں گے. تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا اس طرح؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے بارگاہ مصطفیٰ میں شان مصطفیٰ کا اظہار، بڑا سادہ سا جواب ہے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں رہتے ہوئے شان مصطفیٰ کا اظہار، تو اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند آواز سے کی جائے، اور حسان ابن ثابت ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی تعریف پھر بلند آواز سے. سبحان اللہ. تو وہ تو اس سے الگ ہو جاتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں شان مصطفیٰ کا اظہار جو ہے وہ تو بلند آواز سے ہی ہوگا، وہ کہیں بھی ہو تو اس کا. لیکن اس سے ہٹ کر جو عمومی معاملات میں، بات چیت میں یا کسی بھی پہلو میں تکرار کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، جیسا کہ اس کا شان نزول موجود ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں 2 صحابہ اعظام کا مکالمہ ہوا حضور کی موجودگی میں، اور مکالمہ کرتے ہوئے بات حضور کی بارگاہ میں بحث و تکرار تک جا پہنچی، تو اس کا شان نزول یہی ہے. فرمایا نہ میرے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، بلکہ کہ صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی آواز قدرتاً بلند تھی، جیسے بعض لوگوں کی نیچرل ہوتی ہے. انہوں نے بات کرنا بند کر دی، انہوں نے بولنا بند کر دیا. پھر انہیں حضور علیہ السلام نے خود اجازت عطا فرمائی کہ تو غلام صادق ہے، سمجھا کہ تو جب بات کرے گا تو قدرت کا بھی معاملہ ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ تیرے الفاظ، تیرے لب و لہجہ، تیرا رویہ جب ہر ایک بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں دھلا ہوا ہوگا تو پھر وہاں وہ تو شائبہ ہی نہیں ہے. بات اصل تو یہ ہے کہ بات دھیمی بھی ہو، لیکن اگر اس میں بے ادبی کا پہلو ہے تو وہاں بھی گرفت کی جائے. یہ معاہدہ شریف پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے؟ یہی لکھی ہوئی ہے آج اس معاہدہ شریف پر. اور یہ بڑی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب آج بھی اسی طرح ہے. اللہ، یہ بڑی نفیس بات ہے، سمجھنے والی ہے. اس بارگاہ کا ادب اس حوالے سے آج بھی وہی ہے. آپ مفتی صاحب ظاہر ہے قرات کو جانتے ہیں، ہم جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں جو قاری جیسے اس کے لب و لہجے میں ایک جلال اور ایک عبد الرحمن سدیس پڑھتے ہیں، اور جب ہم مسجد نبوی میں قرات سنتے ہیں نماز میں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قاری کا لب و لہجہ بھی بچھا ہوا ہے. یہ بھی اسی بارگاہ کے آداب اور اس پورے ماحول کا اثر ہے کہ وہاں پہ جو ہر ایک چیز ہے اس میں ادب اور محبت جو ہے اس کا پہلو ملنے کو ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے تو دور 2 افراد بیٹھے اونچی آواز سے بات کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا، آپ نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اٹھا کر ان کو ماری، ان کی طرف پھینکی. وہ کنکری کی طرف جب متوجہ ہوئے حضرت عمر نے ان کو بلایا اپنے قریب اور آہستہ آواز سے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، مدینے کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم مدینے سے خارج سے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو عمر تمہیں درے کے ساتھ سزا دیتا کہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب یہ جو میں نے عرض کیا ہے حضرت عمر نے بلند آواز سے بلایا بھی نہیں، متوجہ کیسے کیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ادب اور اسلوب مل گیا ہے. کہ ڈاکٹر صاحب یہی آیات اور اس اگلی آیات میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ شامل فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت یہ مضمون ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ حضور کے وصال باکمال کے بعد جب مدینہ طیبہ میں کوئی اپنے گھر میں کیل وغیرہ ٹھونکتا تو آپ خادم بھیج کے اسے فرماتے لا تؤذی رسول اللہ سے، حضور کو تکلیف نہ دیجیے. یعنی اتنی سی جو آواز ہے، یہ سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے. جی. اور اس سے ان کا عقیدہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی اتنا یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں اور اس کو محسوس نفس گم کردہ می آیت جنید و باجزید جا. اور ہمارے بابا جی سرکار کرما والا شریف سید محمد علی شاہ صاحب بخاری آپ کہا کرتے تھے نفس گم کردہ می آیت مسیحا و کلیمی جا. آپ فرماتے تھے یہ جنید و باجزید یہ تو حضور کے پہلے خادم ہے نا، تو وہ ہستیاں بھی اس مقام پہ بہت رک کے سوچ کے پھر کلام کرتی ہیں. تو یہاں پہ دوسری آگے جو آیت آ رہی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ کریم کی ذات خود آداب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سکھا رہی ہے. وہ لوگ جو حضور کو حجرات کے باہر سے بآواز بلند بلاتے ہیں یہ اکثر بے عقل ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اللہ کریم صرف حضور علیہ السلام کے آداب نہیں بلکہ ہر وہ بڑی شخصیت بڑے لوگ ان کے آداب بھی اس میں موجود ہیں کہ آپ جس وقت کوئی آرام کر رہا ہو تو اس کے آرام میں خلل نہ ڈالیں. کسی کے پاس جانے تو اسے وقت لے کے جائیں. وہ حضور کے آرام کا وقت تھا اور وہاں پہ جا کے لوگوں نے شور کر دیا کہ ہم بڑے خاندانی حسب نسب والے ہیں، ہم سے آ کے بات کیجیے. تو اللہ کریم کو یہ پسند نہیں آیا اور قرآن قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا وقت بہت کم ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اس کو بھی ضرور اپنے یعنی متقی وہ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یہ ایک تو ہے ہم تقوی کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہے تقوی کے لیے وہ ہمارا انتخاب کرتے ہیں. وہ معیار جو اللہ کریم نے مقرر کیا ہے وہ آداب ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو کیسے محسوس کیا؟ جب کبھی بلانا ہوتا تھا حضور کو تو حضور کے در مبارک پہ جا کے ناخنوں سے دستک دیتے تاکہ شور نہ ہو. اور آپ دیکھیں سرگوشی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں اونچا بولے بھی نہیں ہیں. اور پھر ایک مرتبہ ہمارے ہارون آباد میں قبلہ شاہ نورانی صاحب تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ یہ جو باہر سے آ کے اونچی اونچی شور کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں تم باواز بلند کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی تم اس بارگاہ میں آئے ہوئے ہو جو زمین پہ کھڑے ہو کے عرش پہ فرشتوں کی سرگوشی سن لیتے ہیں. تو یہاں باواز بلند یہ موضوعات تو ایسے ہیں کہ پیروں گزر جائیں اور ہم شاید اس کے اشیر تک بھی نہ پہنچیں. خواجہ غلام فخر الدین سیلوی وہ شعر ہے کہ جو ربائی ہے وہ بڑی خوبصورت ترجمان ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے یوں جبریل کو پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. یہ گفتگو پر نور گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اشرح صدري قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 26واں پارہ اور اس میں بطور خاص سورۃ الحجرات اس کے پرنور مضامین جو ہیں ان سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے قبل جو آیت زیر غور تھی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. آیت کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر عظیم بھی. میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں مضامین پر بات کرتے ہوئے جو بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جو ایمان اور اخلاص، ایمان اطاعت کے ساتھ، اخلاص کے بغیر صرف عمل پہ توجہ، اور دوسرا کہ جس کے صدقے سے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے، جس کے لیے آگے آیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ سارا جو شان جن کو جس کے صدقے وہ اقبال کا تو فرمودی رہے بتا گرفتیم وگرنہ جس تمہارا منزل نیست. کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے تو ہم بتا کی طرف رک کیے ہوئے ورنہ ہماری منزل تو آپ ہیں. بے شک بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے بھی شاید اسی طرح فرمایا کہ ان کے تو فعل رب نے تدبیر کرا دیا ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ اصل میں ایک ایمان والے کی ڈائریکشن کو بالکل درست رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ اس کے لیے ڈگری ایوارڈڈ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. اگر کوئی شخص اس آیت کی روشنی میں بطور طالب علم قرآن مجید کا سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص خود اپنے ایمان اور اپنے تقوی کا امتحان لینا چاہے اور چیک کرنا چاہے کہ کیا اس کو یہ دولت حاصل ہے تو وہ اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے دیکھ لے کہ اس کے دل میں بارگاہ مصطفیٰ کا عشق کتنا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کتنا ہے. اور صرف ان کا نہیں، ہر وہ شے جو ان سے تعلق رکھتی ہے، حضور کے اہل بیت ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، وہ در و دیوار ہوں، وہ مکانات ہوں، وہ یادیں ہوں، وہ باتیں ہوں، وہ جو ان سے جہاں کہیں جڑا ہوا ہے، تو عشق و محبت کا جو یعنی پرکار عشق جو ہے وہ ذات مصطفیٰ جب تک اس کو نہیں بنا لیتا سمجھ آگے جینا بھی ہے بیکار. ڈاکٹر صاحب سورہ حجرات تو ظاہر ہے اس کے مضامین بہت وسیع ہیں، لیکن میں یہ آیت 11، 12 اور 13 اس میں جو معاشرے کو تباہ کر دینے والی چند برائیاں، بالکل میں چاہوں گا کہ ان کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی دیں اور پھر تبصرہ کر دیں اور پھر آج کا ہمیں میسج بھی دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا تمسخر نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں،
اور عورتیں دوسری عورتوں کی ہنسی نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہم ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ, تانا نہ دو, ایک دوسرے کو برے نام نہ دو. بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد کسی کو برا نام دینا, اور جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہے. اسی طرح یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو برے گمانوں سے بچو, بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں. ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ اس سے کراہت اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس صورت کو سورہ اخلاقیات کہتا ہوں, اسے سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے. اس مقام پہ اللہ کریم نے وہ تمام برے اخلاق جن کی وجہ سے ملت اسلامیہ اور پورا عالم تباہ و برباد ہو سکتا ہے, اور انفرادی سطح پر بھی اگر کسی کی شخصیت جو ہے وہ پارا پارا ہوتی ہے تو وہ بھی انہی برائیوں کی وجہ سے. اور آج کے دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اللہ کریم ارشاد فرمایا ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ. اب تمسخر ہم ایک دوسرے کا کن بنیادوں پہ اڑا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر ایک مرتبہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت بلال کو کہہ دیا تھا یبن سودا, کالی ماں کے بیٹے. تو آپ نے حضور کو بتایا, حضور ناراض ہوئے. پھر حضرت ابو ذر غفاری آپ لیٹ گئے زمین پہ, اپنا چہرہ رکھ دیا اور فرمایا اے بلال میرے چہرے پہ, میرے گال پہ اپنے پاؤں رکھو, میں نے تمہیں. اچھا آج کے دور میں یہاں پہ جو باہمی منافرت پھیلائی جا رہی ہے, بلوچی, سندھی, پنجابی, سرائی, یہ اس طرح کی, اس مقام پہ اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کسی کا ان بنیادوں پہ تمسخر نہ اڑاؤ, تم جاسوسی نہ کرو, کسی کے ولا تنابزوا بالالقاب, نام الٹے نہ لو. یہاں پہ نام لیے جاتے ہیں, نام بگاڑ دیے جاتے ہیں. کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لنگڑا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بطور خاص آگے جو آنے والی بات ہے غیبت والی, یہ اس کو تو اب ہم برائی سمجھتے ہی نہیں, اس کے بغیر تو ہماری مجلسیں گرم ہی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب اس کو شیطان کی چٹنی کہا گیا ہے, جس کو لگ جاتی ہے پھر اس کو لذت آتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور حضرت جنید بغدادی کا کیا خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے. آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے, تو آپ نے ایک بہت بڑا ٹوکرا مٹھائی کا اس کے گھر بھیجا. تو وہ بڑے حیران ہوا اور آیا کہ حضرت آپ نے یہ میرے ساتھ اتنا محبت کا سلوک. تو آپ نے فرمایا آپ کی بڑی مہربانی ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں, وقت کم ملتا ہے, تو آپ اپنی گھر میں نیکیاں کر کر کے میرے گھر میں بھیج دیتے ہیں. تو میں اسے توپ کی مثال دیتا ہوں, آپ گولا ڈالیں دوسرے کے گھر میں بھیجیں, اور اسی طرح نیکیاں آپ غیبت کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں بھیجتے رہیں. اور امام بخاری آپ کے مزار شریف پہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم مجھے کوئی اور سوال کرے تو کرے, لیکن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت قیمتی باتیں تھیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آداب معاشرت بھی تھے, اور آج بطور خاص آداب بارگاہ نبوی جو ہیں وہ بھی ہمیں ان اولوالعزم اور جلیل القدر شخصیات سے سیکھنے کو ملے. عروہ بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے حدیبیہ کے مقام پر آیا, تو اس نے واپس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور صحابہ کی جانثاری جو ہے ان کا قصہ کفار مکہ کو سنایا. عروہ بن مسعود بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا, سفیر تھا. اس نے کہا کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن محبت اور رفتگی اور خود سپردگی کے جو مناظر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھے ہیں, میں نے دنیا کے کسی دربار میں نہیں دیکھے. اس نے کہا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ آپ کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں میں بھرتے ہیں. اور آپ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو صحابہ اس حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے مسابقت لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ جب کسی وقت محو کلام ہوتے ہیں تو صحابہ ہمتاً گوش ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور آخری بات اس نے کی کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ کسی مشکل وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کو چھوڑ جائیں گے, تو میں نے ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. وہ تہہ تیغ ہو جائیں گے اور دوسروں کو تباہ و برباد کر دیں گے, لیکن اپنے رسول پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ناظرین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, اور اس بنیاد کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. آج پروگرام کے اختتام پر قرآنی وظیفہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ سورہ فتح کی پہلی 5 آیات مبینہ سے لے کر فوزاً عظیمہ تک 5 آیات روزانہ صبح اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا تمام فتوحات کی کنجی اور غیب سے روزی کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. میں مہمانوں کا شکریہ اور بعض حافظ محمد طاہر سلیم صاحب کو دعوت کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں. یہ ارض و سما یہ شمس و قمر کرتے ہیں ثنا سبحان اللہ. مخلوق کوئی ہو سب پہ کرم اور جود و سخا سبحان اللہ. محدود کرے کیا تیری ثنا بے انت کی وسعت کیا ہو بیان. محدود کرے کیا تیری ثنا بے انت کی وسعت کیا ہو بیان.
بس حمد تیری ہے ورد زباں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پردے سے برے اعمال کو بھی دیکھے تو کرے پردہ پوشی، پردے سے برے اعمال کو بھی دیکھے تو کرے پردہ پوشی، رحمت اس کی مقبول کرے عاجز کی دعا سبحان اللہ۔ اور شش جہت مجھے ہے وجہ اللہ، کرتا ہوں بیان جو حمد تیری، شش جہت مجھے ہے وجہ اللہ، کرتا ہوں بیان جو حمد تیری، ہے تیرا کرم انعام ہوا، ہے تیرا کرم انعام ہوا، طاہر کو عطا سبحان اللہ، ہے تیرا کرم انعام ہوا، طاہر کو عطا سبحان اللہ۔ یہ ارض و سما یہ شمس و قمر کرتے ہیں ثنا سبحان اللہ۔ قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي